کمرے کی گھٹن میں فارس نے مشل کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے دونوں ہاتھ سختی سے قابو کر لیے۔ اس کی سانسوں کی تپش مشل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کر کے تم میری مالکن بن جاؤ گی؟ مشل کا سارا بدن خوف سے کانپ رہا تھا۔ ان کا نکاح ماموں نے زبردستی کروایا تھا اور آج مشل کا لاسٹ پیپر تھا۔ اس کے واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا تو وہ فارس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آئے، لیکن فارس آفس جاتے ضروری فائل لینے بھول گیا۔ مشل بالوں میں ٹاول لپیٹے باہر نکلی تو فارس اس کی رعنائیوں میں کھو گیا۔ اس کا بدن گیلا ہونے سے کپڑے اس کے بدن سے چپکے تھے۔ مجھے چھوڑ دیں فارس، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ فارس نے انتہائی بے رحمی سے اس کے کاندھے سے کپڑا سرکایا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے بے حد قریب کر دیا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ مشل کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ طوفانی رات کی تاریکی میں آسمان پر چمکنے والی بجلی کمرے کو ایک لمحے کے لیے روشن کر دیتے تھے۔ فارس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات اس کی گرفت کی سختی سے مڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی نفرت اور غصہ کسی آتے فشاں کے پھٹنے کا اعلان کر رہا تھا۔ تمہاری حقیقت کھل چکی ہے مشل، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ فارس کی گرجدار آواز نے کمرے کے در و دیوار ہلا دیے۔ مشل خاموشی سے اپنا سوٹ کیس پیک کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھی، جیسے سارے آنسو بہہ کر ختم ہو چکے ہوں۔ وہ بنا فارس کی طرف دیکھے اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی مومانی کے چہرے پر ایک شیطانی اور طنزیہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ ان کی برسوں کی محنت آج رنگ لائی تھی۔ نکل جاؤ اس گھر سے اور کبھی مڑ کر مت دیکھنا۔ فارس نے کاغذات مشل کے قدموں میں پھینک دیے۔ مشل نے ایک آخری سرد نگاہ فارس پر ڈالی اور سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ وہ انجام تھا جس کا آغاز ایک انتہائی تلخ اور بے بس صبح سے ہوا تھا، جب مشل اس گھر میں ایک بے بس یتیم کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ 21 سالہ مشل کے والدین ایک کار حادثے میں وفات پا چکے تھے، جس کے بعد اس کا واحد ٹھکانہ اس کے چچا کا گھر تھا۔ چچا ایک انتہائی کمزور اور اپنی بیوی کے غلام انسان تھے، جو گھر کے کسی معاملے میں بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ مومانی ایک انتہائی جابر، ظالم اور سخت مزاج عورت تھی، جو مشل کو ایک بوجھ سمجھتی تھی۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ لاؤنج میں ناشتے کی میز سجی تھی۔ یہ لڑکی ابھی تک اپنے کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی؟ کیا اسے بلانے کے لیے میں اب بینڈ باجا منگواؤں؟ مومانی نے چائے کا کپ زور سے میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز سن کر مشل تیزی سے کچن سے باہر آئے۔ اس کے ہاتھ میں گرم روٹیوں کی چنگیڑ تھی۔ مومانی جان، میں کچن میں تھی، روٹیاں بنا رہی تھی۔ مشل نے نظریں جھکائے ہوئے انتہائی دھیمی اور خوفزدہ آواز میں جواب دیا۔ زبان مت لڑاؤ مجھ سے، مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے علاوہ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ مومانی نے انتہائی حقارت سے اسے گھورا۔ اسی دوران سیڑھیوں سے اترتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ 27 سالہ فارس، جو چچا کا اکلوتا بیٹا اور ایک کامیاب سخت گیر بزنس مین تھا، اپنا لیپ ٹاپ بیگ کندھے پر لٹکائے نیچے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد اور پروقار سنجیدگی طاری تھی۔ ماں، صبح صبح گھر کا ماحول کیوں خراب کر رہی ہیں آپ؟ مجھے سکون سے ناشتہ کرنے دیں۔ فارس نے کرسی کھینچتے ہوئے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم تو بولو ہی مت فارس، اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، نہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ مومانی نے اپنا رخ فارس کی طرف کر لیا۔ فارس نے ایک نظر مشل پر ڈالی، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مشل کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ تو اسے کام سکھائیں ماں، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں یہ مفت میں رہے گی، فارس نے بے دردی سے کہا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ مشل کے دل پر ایک اور نشتر لگا۔ اس گھر میں صرف ایک انسان تھا جو اس کا درد سمجھتا تھا، اور وہ تھی فارس کی چھوٹی بہن مریم۔ 20 سالہ مریم، جو ابھی یونیورسٹی جا رہی تھی، وہ اپنی ماں کے خوف سے زیادہ کچھ بول نہیں پاتی تھی، لیکن تنہائی میں ہمیشہ مشل کا ساتھ دیتی تھی۔ یہ مشل کی یونیورسٹی کے آخری سیمیسٹر کا سب سے اہم اور فائنل پیپر کا دن تھا۔ صبح 6:30 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ الارم کی تیز آواز نے مشل کو ہڑبڑا کر اٹھا دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ اس نے رات بھر جاگ کر پڑھائی کی تھی اور وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ یا اللہ، آج کا پیپر اچھا ہو جائے بس،
پھر میں کوئی نوکری ڈھونڈ کر اس عذاب سے نکل جاؤں گی۔ مشل نے اپنے رب کے حضور دعا مانگی اور بستر سے نیچے اتر آئی۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی، اپنے کپڑے نکالے اور تولیہ کندھے پر رکھ کر غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ آج اسے ہر حال میں 7:30 بجے تک گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ یونیورسٹی کا راستہ طویل تھا اور ٹریفک کا بھی مسئلہ رہتا تھا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور شاور کا نل گھمایا۔ کوئی پانی نہیں آیا۔ اس نے جھنجھلا کر نل کو مزید زور سے گھمایا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا۔ اس نے نیچے بالٹی بھرنے والی ٹوٹی کو کھولا، وہ بھی مکمل طور پر خشک تھی۔ مشل کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے فوراً واش بیسن کا ٹونٹی چیک کی، وہاں بھی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ شدید گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں مشل باتھ روم سے باہر نکلی۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تیزی سے دبے قدموں چلتی ہوئی مریم کے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اندر داخل ہوگی۔ مریم ابھی سو کر اٹھی تھی اور آنکھیں مل رہی تھی۔ کیا ہوا مشل؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ پیپر کی ٹینشن لے رہی ہو کیا؟ مریم نے مشل کے زرد چہرے کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ مریم، میرے باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا، میرا پیپر چھوٹ جائے گا۔ مریم، میں کیا کروں؟ مشل کی آواز روحان سی ہو چکی تھی۔ مریم بیڈ سے نیچے اتری اور اس نے مشل کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ تم گھبراؤ مت مشل، میں ابھی کوئی حل نکالتی ہوں، مریم نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ ایک کام کرو، تم پریشان نہ ہو، تم فائز بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ، مریم نے انتہائی منطقی اور پرسکون لہجے میں مشل کو مشورہ دیا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ فارس بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر میں ان کے کمرے میں گئی۔ مشل خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ ارے میری بات تو سنو، فارس بھائی آج صبح سویرے ہی فیکٹری کے ایک بہت اہم کام سے دوسرے شہر نکل گئی ہیں، ان کا کمرہ بالکل خالی ہے۔ مریم نے اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مانی نے دیکھ لیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ مشل اب بھی تذبذب کا شکار تھی۔ ممانی ابھی سو رہی ہیں، کوئی نہیں اٹھے گا، تم جلدی سے ان کے غسل خانے میں جا کر نہا لو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ جاؤ جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو، مریم نے اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ مشل کے پاس واقعی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پیپر کی اہمیت ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ اس نے مریم کی بات مانتے ہوئے گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے سے کپڑے اور تولیہ لے کر فارس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ فارس کا کمرہ گھر کے دوسرے حصے میں تھا۔ مشل نے انتہائی احتیاط سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ کمرہ بالکل خاموش اور صاف ستھرا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور تیزی سے غسل خانے کی طرف بڑھی۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور شاور کھول دیا۔ ٹھنڈے پانی کی فوار نے اس کے اعصاب کو کچھ سکون بخشا۔ وہ جلدی جلدی غسل کرنے لگی تاکہ جلد از جلد وہاں سے نکل سکے۔ دوسری طرف سڑک پر فارس کی گاڑی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ وہ شہر کی حدود سے باہر نکلنے والا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ جس کلائنٹ سے ملنے جا رہا ہے اس کی تمام اہم تفصیلات اور کانٹریکٹ کی فائل وہ اپنے لیپ ٹاپ بیگ کے ساتھ گھر ہی بھلایا ہے۔ لعنت ہو میری یادداشت پر، اتنا اہم کام اور میں فائل بھول گیا۔ فارس نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا اور فوراً گاڑی موڑ لی۔ فارس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور لمبے ڈھک بڑھتا ہوا لاؤنج سے گزر کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر پڑے اپنے لیپ ٹاپ بیگ پر پڑی۔ وہ بیگ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فارس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مشل ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے پہن لیے تھے، لیکن اس کے بال ابھی گیلے تھے اور اس نے ایک چھوٹا تولیہ اپنے بالوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا، سامنے فارس کو کھڑا دیکھ کر اس کے جان نکل گئی۔ اس کا لباس اس کے وجود سے چپک چکا تھا اور ایک دل فریب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی پسلیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ فارس کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ اپنی جگہ بت بن کر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مشل کے گیلے بالوں، سرخ چہرے اور گھبرائی ہوئی آنکھوں پر جمی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس کے اپنے کمرے میں، وہ بھی صبح کے اس پہر، مشل کی اس حالت میں دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان چند سیکنڈ کے لیے ایک انتہائی گہری صدمے اور حیرت سے بھرپور خاموشی چھا گئی۔
صرف غسل خانے سے ٹپکتے ہوئے پانی کے قطروں کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ فارس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے انتہائی گوسیلی اور سرد آواز میں پوچھا۔ وہ میں پانی نہیں تھا۔ مشل کی زبان گنگ ہو چکی تھی، اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہاں اس وقت میرے باتھ روم میں کیا کر رہی ہو؟ فارس نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے دہاڑ کر کہا۔ مشل خوف سے پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ مشل کوئی مکمل وضاحت دیتی یا فارس کوئی اور قدم اٹھاتا، ایک انتہائی تیز اور کاٹ دار آواز نے کمرے کی فضا کو چیر دیا۔ یہ کیا بے حیائی کا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ یہ چچی کی آواز تھی۔ مومانی جو فارس کی گاڑی کی آواز سن کر جاگ چکی تھی، اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ دروازہ کھلا پا کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ہائے میری پھوٹی قسمت، میں نے کس سام کو اپنے گھر میں پال رکھا تھا۔ مجھے تو پہلے اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ مومانی نے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے انتہائی ڈرامائی انداز میں چیخنا شروع کر دیا۔ ماں آپ خاموش رہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فارس نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں کیوں خاموش رہوں فارس؟ آج اس نے وہ کام کیا ہے کہ میری تو گردن کٹ گئی ہے شرم سے۔ مومانی کی آواز اب پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ان کی چیخو پکار سن کر ماموں بھی گھبرائے ہوئے لاؤن سے دوڑے آئے۔ ان کے پیچھے گھر کی پرانی ملازمہ بھی کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیگم؟ تم اتنا کیوں چیخ رہی ہو؟ ماموں نے ہامتے ہوئے پوچھا۔ اپنی اس لاڈلی بھتیجی سے پوچھیں کہ یہ صبح سویرے جوان کزن کے کمرے سے نہا کر کیوں نکل رہی ہے۔ اس نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ مومانی نے مشل کی طرف زہریلی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ مشل جو اب تک خوف سے کانپ رہی تھی آگے بڑھی۔ ماموں جان خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے کمرے میں پانی نہیں آ رہا تھا تو مریم نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فارس بھائی واپس آ جائیں گے۔ مشل زاروں کی طرح روتے ہوئے صفائیاں دینے لگی۔ جھوٹی مکار لڑکی، میری معصوم بچی کا نام مت لے، وہ تو ابھی تک سو رہی ہے۔ مومانی نے مشل کو زور سے دھکا دیا۔ مشل توازن کھو کر فرش پر گر پڑی۔ ماں ہاتھ مت اٹھائیں اس پر۔ فارس نے غصے سے اپنی ماں کو روکا۔ حالانکہ وہ خود مشل پر شدید غصے میں تھا۔ تم تو اس کی طرفداری ہی کرو گے فارس؟ اس جادوگرنی نے تم پر کوئی منتر پڑھ دیا ہے۔ یہ ایک لالچی اور بے حیا لڑکی ہے جو تمہاری دولت دیکھ کر تمہیں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مومانی نے انتہائی گھٹیا اور شرمناک الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ مشل فرش پر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ ماموں جان آپ مریم کو بلائیں، وہ سب سچ بتا دے گی۔ پلیز میری بات کا یقین کرے۔ مشل نے چچا کے پاؤں پکڑتے ہوئے التجا کی۔ چچا نے بے بسی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ ان کی کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ مومانی نے چلاکی سے صبح اٹھتے ہی مریم کے کمرے کو باہر سے لاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مریم آ کر سارا کھیل بگاڑ دے گی۔ وہ سو رہی اور میں اسے اس گندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی۔ آج اس لڑکی کو اس گھر سے جانا ہوگا۔ مومانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نہیں مومانی جان، مجھے گھر سے مت نکالے، میرا آج آخری پیپر ہے۔ میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ مشل ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی۔ فارس اپنی ماں کی بلند آواز میں چیخو پکار کھلے دروازے سے جھانکتے نوکروں اور مشل کی بے بسی کو دیکھ کر شدید ذہنی الجھن اور طیش کے بھونپر میں پھنس چکا تھا۔ بس کر دے ماں، بہت ہو گیا تھا تماشا، اب ایک لفظ اور نہیں۔ فارس نے اتنی بلند آواز میں دہاڑ ماری کہ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مومانی بھی ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ فارس نے فرش پر بیٹھی روتی ہوئی مشل کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ کی طرف مڑا۔ بابا آپ ابھی قاضی صاحب کو فون کریں اور انہیں گھر بلوائیں۔ فارس کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ قاضی کو کیوں بلانا ہے فارس؟ اس کے بابا نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں اس سارے تماشے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے لگا ہوں۔ میں مشل سے اسی وقت نکاح کروں گا تاکہ اس خاندان کی عزت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ فارس نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ مشل نے صدمے سے سر اٹھا کر فارس کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسیں جیسے رک گئی۔ کیا پاگل ہو گئے تم فارس؟ تم اس دو کوڑی کی لڑکی سے شادی کرو گے؟ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ مومانی نے چیختے ہوئے فارس کا بازو پکڑا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے ماں، آپ کو جو الزامات لگانے تھے لگا لیے،
اب یہ میری ذمہ داری اور اس گھر کی عزت ہے۔ فارس نے اپنی ماں کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ چند ہی منٹوں میں قاضی صاحب کو بلوایا گیا۔ لاؤنج میں ایک عجیب سی گھٹن کا ماحول تھا۔ مشل کو زبردستی صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا ذہن بالکل سن ہو چکا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مشل بی بی، کیا آپ کو فارس ولد احمد حسن سے یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ مشل نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ ماموں کی طرف دیکھا جن کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ممانی کی نفرت بھری نگاہوں کا سامنا کیا۔ آخرکار بے بسی اور لاچاری کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ قبول ہے۔ ایک دھیمی اور ٹوٹی ہوئی آواز اس کے لبوں سے نکلی اور اس کے ساتھ اس کی قسمت کا فیصلہ لکھ دیا گیا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی فارس تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی خوشی یا ندامت نہیں تھی، صرف ایک سرد مہری تھی۔ اٹھو، تمہارا پیپر ہے نا آج؟ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ فارس نے مشل کی طرف دیکھے بغیر انتہائی کھردرے اور بے رحم لہجے میں حکم دیا۔ مشل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا اور فارس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ کیسی دلدل میں دھنس چکی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر نکلتے ہی سورج کی تیز روشنی نے مشل کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہتی تھی لیکن فارس نے اسے سختی سے روکا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ فارس نے اسے حکم دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مشل خاموشی سے آگے بیٹھ گئی۔ گاڑی تیزی سے گیٹ کراس کر کے سڑک پر آ گئی۔ سفر مکمل طور پر خاموش اور اذیت ناک تھا۔ فارس نے بریک لگائی اور گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ اتر جاؤ اور پیپر ختم ہوتے ہی سیدھا باہر آ جانا، میں یہی ملوں گا۔ فارس نے سامنے ونڈ سکرین سے نظر ہٹائے بغیر روکھے پن سے کہا۔ مشل نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اس نے ایک بار بھی فارس کو خدا حافظ نہیں کہا۔ ہال میں داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ وہ لیٹ تھی، بڑی مشکل سے اسے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب سوالیہ پرچہ اس کے سامنے آیا تو حروف اسے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ گرا اور پیپر پر پھیل گیا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور قلم پکڑ لیا۔ وہ روتے ہوئے، کانپتے ہاتھوں اور ٹوٹے ہوئے اعصاب کے ساتھ اپنا آخری پیپر حل کر رہی تھی۔ وقت ختم ہو گیا ہے، سب طالب علم اپنے پیپر جمع کروائیں، نگران نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ مشل نے ایک آخری نظر اپنے پیپر پر ڈالی اور اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا پرچہ نگران کے حوالے کیا اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر ایگزامینیشن ہال سے باہر نکل آئی۔ باہر تیز دھوپ تھی۔ فارس کی گاڑی ایک درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ فارس اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھے نظریں سامنے جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی لکیریں انتہائی سخت تھی۔ مشل دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی کے قریب پہنچی اور اگلا دروازہ کھول کر خاموشی سے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پیپر ہو گیا تمہارا یا کوئی اور ڈرامہ باقی ہے؟ فارس نے اس کی طرف دیکھے بغیر انتہائی کاٹ دار اور طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جی، میرا پیپر ہو گیا ہے، مشل نے نظر جھکائے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ فارس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے اسے سڑک پر ڈال دیا۔ اس نے ایک بار بھی مشل سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا پیپر کیسا ہوا ہے۔ پورا راستہ ایک اذیت ناک خاموشی میں گزرا۔ مشل شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی منزل اب وہ گھر تھا جہاں اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو مشل نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ فارس نے گاڑی لوک کی اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ مشل بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ لاؤنج میں ممانی صوفے پر براجمان تھی۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور انتہائی تکبر بھری مسکراہٹ تھی۔ ماموں ایک کونے میں اخبار پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے اور مریم کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آ گئی ہماری نئی نویلی بہو، ممانی نے طنزیہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ مشل نے اپنا بیگ مضبوطی سے پکڑ لیا اور فرش کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ مت سمجھنا مشل کہ تم نے میرے بیٹے سے نکاح کر لیا تو تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو۔ تم کل بھی اس گھر کی نوکرانی تھی اور آج بھی نوکرانی رہو گی۔ یہ نکاح صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کاغذ کا ٹکڑا اور کچھ نہیں۔ ممانی کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ممانی جان،
آپ جانتی ہیں میں بے قصور۔ مشل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اپنے یہ مگرمچھ کے آنسو کسی اور کو دکھانا۔ جا کر فارس کے کمرے کی صفائی کرو اور رات کا کھانا بناؤ۔ کھڑے کیا میری شکل دیکھ رہی ہو؟ ممانی نے زور سے ڈانٹا۔ مشل نے التجا بھری نظروں سے ماموں کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے فوراً اپنا چہرہ اخبار کے پیچھے چھپا لیا۔ فارس ایک لفظ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ مشل اپنے پرانے کمرے میں گئی، اپنا تھوڑا بہت سامان سمیٹا اور بوجھل قدموں کے ساتھ فارس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ فارس کا کمرہ اب اس کے لیے ایک نئی قیدگاہ بن چکا تھا۔ اس نے سارا دن مشین کی طرح کام کیا، پورے گھر کی صفائی کی، کچن میں کھڑے ہو کر رات کا کھانا تیار کیا اور ممانی کے ہر تانے کو خاموشی سے برداشت کیا۔ اسے مریم سے ملنے نہیں دیا گیا کیونکہ ممانی نے مریم کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ مشل سے کوئی بات نہ کرے۔ رات کا وقت تھا۔ مشل فارس کے کمرے میں موجود صوفے پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ دروازے کی نوک گھومی اور فارس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مشل کی طرف ایک سردی نگاہ ڈالی اور مڑ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ دروازے کی چٹکنے کی آواز مشل کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ خوف سے مزید صوفے کی پشت کے ساتھ لگ گئی۔ فارس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مشل کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت ناک اور سلگتی ہوئی نفرت تھی۔ کیا سوچا تھا تم نے مجھ سے نکاح کر کے تم اس گھر کی ملکہ بن جاؤ گی؟ فارس کی آواز کسی غار سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، مشل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بامشکل کہا۔ فارس نے اچانک آگے بڑھ کر مشل کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مشل کی ہڈیوں میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ تم نے میری ماں کے سامنے جو بلیک میلنگ کا کھیل کھیلا نا، یہ نگاہ اس کی سزا ہے مشل، فارس نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھ پر رحم کرے فارس، میں بے قصور ہوں، مشل سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ رحم اور تم پر؟ تم جیسی مکار لڑکیوں کے لیے میرے پاس صرف نفرت اور انتقام ہے۔ فارس نے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا۔ مشل نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن فارس نے اسے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ وہ ایک درندے کی طرح اس پر جھکا اور اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، صرف اور صرف غصہ تھا۔ اس نے انتہائی بے دردی سے مشل کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا۔ مشل خود کو بے لباس اور انتہائی کمزور محسوس کرنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ فارس نے اس کے دونوں ہاتھ سختی سے پکڑ کر بیڈ پر دبا دیے۔ مشل کی مزاحمت اس کی طاقت کے سامنے بالکل صفر تھی۔ فارس کا چہرہ اس کی گردن کے بے حد قریب تھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک شدید نفرت اور غصہ چھلکا رہتا تھا۔ وہ مشل کے وجود کو تڑپا رہا تھا اور اس کی عزت نفس کو کچل رہا تھا۔ اس نے مشل کی گردن پر اپنے انتقام کی مہر ثبت کی۔ اس کی گرفت اور اس کا لمس اتنا ظالمانہ تھا کہ مشل کے وجود پر ایک گہرا سرخ نشان ابھر آیا۔ تکلیف اور بے بسی کی شدت سے مشل کی آہیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ فارس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے مشل کی سسکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے کتنی بے وقت اور حقیر ہے۔ اس نے اپنا حق محبت سے نہیں بلکہ ایک جابرانہ غرور کے ساتھ وصول کیا۔ اگلی صبح جب مشل کی آنکھ کھلی تو فارس کمرے میں نہیں تھا۔ اس کا سارا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گردن پر موجود سیاہ پڑتے نشان کو دیکھا جو فارس کی نفرت کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اڑ کر اس نشان کو چھپایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ چند ماہ کا وقت انتہائی تیزی سے گزر گیا۔ ان مہینوں میں مشل کی زندگی ایک مشینی روٹین بن چکی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کے کام کرتی، ممانی کے تانے اور گالیاں سنتی اور رات کو تھک ہار کر فارس کے کمرے میں صوفے پر سو جاتی۔ فارس نے اس پہلی رات کے بعد دوبارہ کبھی مشل کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ اسے بالکل بات نہیں کرتا تھا، اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ صرف رات کو کمرے میں سونے آتا اور صبح جلدی فیکٹری چلا جاتا۔ ایک دوپہر مشل کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ مریم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مریم کے چہرے پر ایک بہت بڑی مسکراہٹ تھی۔ مشل، تمہارا رزلٹ آ گیا ہے، تم نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔
مریم نے خوشی سے چیختے ہوئے مشل کو گلے لگا لیا۔ مشل کے گلے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی ذہنی اذیت اور دباؤ کے باوجود وہ اتنے شاندار نمبروں سے پاس ہو گئی ہے۔ سچ کہہ رہی ہے مریم؟ میں پاس ہو گئی ہوں؟ مشل نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، میں نے ابھی لیپ ٹاپ پر تمہارا رزلٹ چیک کیا ہے، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ممانی کچن کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ کامچور لڑکیاں، میرے گھر کو سر پر اٹھا لیا ہے، ممانی چلائی۔ امی جان، مشل کا رزلٹ آیا اور اس نے ٹاپ کیا ہے، مریم نے خوشی سے بتایا۔ تو کیا میں اسے سونے کا تاج پہنا دوں؟ پڑھائی لکھائی اس کے کس کام آنی ہے؟ ساری زندگی اس نے اسی کچن میں برتن ہی ماننے ہیں، ممانی نے حقارت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مشل نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ تولیے سے صاف کیے۔ آج اس کے اندر ایک نئی ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید اس ذلت کی زندگی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ ممانی جان، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب نوکری کروں گی، مشل نے مضبوط اور واضح آواز میں کہا۔ اس کی بات سن کر ممانی اور مریم دونوں حیران رہ گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا لڑکی، ہمارے خاندان کی بہویں دفتروں میں جا کر نوکریاں نہیں کرتی، تم اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی، ممانی نے دھمکی آمیز لہجے میں انگلی اٹھائی۔ اسی لمحے فارس کچن کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اس نے مشل کی بات سن لی تھی اور وہ وہیں رک گیا۔ فارس نے سنجیدہ آواز میں پوچھا اور کچن میں داخل ہوا۔ دیکھو فارس، اپنی اس بیوی کو یہ کہہ رہی ہے کہ اسے نوکری کرنی ہے، یہ ہمارے خاندان کی ناک کٹوا کر ہی دم لے گی، ممانی نے فوراً فارس سے شکایت لگائی۔ فارس نے ایک گہری نظر مشل پر ڈالی۔ مشل نے نظر چرانے کے بجائے پورے اعتماد سے فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فارس کو اس کی آنکھوں میں موجود یہ نیا اعتماد عجیب سا لگا۔ اسے کرنے دے ماں، اسے شوق ہے نا خود مختار بننے کا، تو دیکھتے ہیں یہ کتنا اڑتی ہے، فارس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ممانی حیرت سے فارس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی، جبکہ مشل کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی۔ اس نے اسی رات انٹرنیٹ پر مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں میں نوکری کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد اسے شہر کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے انٹرویو کی کال آ گئی۔ مشل نے اپنے بہترین کپڑے استری کیے اور اگلے دن انٹرویو دینے چلی گئی۔ اس کی قابلیت اور اچھے نمبروں کی وجہ سے اسے پہلی ملاقات میں سیلز ایگزیکٹو کی نوکری مل گئی۔ مشل کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور اسے کمپنی کی طرف سے ایک لیپ ٹاپ بھی دیا گیا تھا۔ اس نے آفس جانا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام ختم کرتی اور پھر تیار ہو کر آفس چلی جاتی۔ ایک صبح فارس ٹائی باندھتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ مشل اپنے کپڑے استری کر کے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور وہ بے حد پر اعتماد لگ رہی تھی۔ فارس نے آئینے میں مشل کو تیار ہوتے دیکھا۔ ایک عجیب سی الجھن اور چڑچڑاہٹ نے فارس کو گھیر لیا۔ وہ بظاہر مشل سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے روزانہ تیار ہو کر گھر سے باہر جاتے دیکھ کر اسے ایک نامعلوم سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ اسے مشل کا یہ نیا خود مختار روپ ہضم نہیں ہو رہا تھا، جو کسی کی محتاج نہیں تھی۔ کہاں جا رہی اتنی صبح؟ فارس نے جان بوجھ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ میرے آفس کا ٹائم ہو رہا ہے فارس، مجھے دیر ہو رہی ہے، مشل نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ فارس کوئی اور دانہ دیتا، مشل کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ فارس نے غصے سے اپنا ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ جلن کس بات کی ہے۔ کیا وہ مشل کو ایک نوکرانی کے روپ میں ہی دیکھنا چاہتا تھا یا پھر اسے کسی اور بات کا ڈر تھا؟ رات کا پچھلا پہر تھا۔ مشل اپنے لیپ ٹاپ پر آفس کی ایک پریزنٹیشن مکمل کر رہی تھی۔ فارس دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی اور غصہ تھا۔ وہ سارا دن فیکٹری میں کام کرتا رہا تھا، لیکن اس کا دماغ بار بار مشل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے مشل کا اس طرح خود مختار ہونا، بند سنور کر آفس جانا اور لوگوں سے ملنا کہ آنکھ نہیں بہہ رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی جو کل تک اس کے گھر کی نوکرانی تھی، آج ایک کامیاب سیلز ایگزیکٹو بن چکی ہے۔ تمہارا یہ آفس کا ڈرامہ اب بند ہونا چاہیے، فارس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو زور سے نیچے گراتے ہوئے کہا۔ مشل نے گھبرا کر فارس کی طرف دیکھا۔ یہ میرا کام ہے فارس اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ مشل نے اپنی آواز کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ فارس کی آنکھوں میں غصے کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔
وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اس نے مشل کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ تم بول رہی ہو کہ تم میری بیوی اور میرا تم پر پورا حق ہے۔ فارس کی آواز میں ایک وحشت تھی۔ اس رات پھر سے فارس نے نفرت سے اپنا حق وصول کیا۔ اگلی صبح جب مشل تیار ہو کر آفس پہنچی تو اس کا سارا جسم درد سے دکھ رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنی گردن اور بازوؤں پر موجود فارس کی درندگی کے نشانات دیکھے اور ان پر موٹا کپڑا رکھ کر چھپانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی ڈیسک پر بیٹھ کر کام میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کا دماغ رات کے اس بھیانک واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک اس کا سینئر کولیگ زین اس کی ڈیسک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ زین ایک انتہائی گھٹیا اور موقع پرست انسان تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے مشل کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشل، تم آج بہت تھکی ہوئی اور پریشان لگ رہی ہو، کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ زین نے انتہائی بناوٹی ہمدردی دکھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں زین صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز مجھے کام کرنے دیں۔ مشل نے نظر اسکرین پر جمائے ہوئے روکھے پن سے جواب دیا۔ تم اتنی خوبصورت ہو مشل، تمہیں ان فائلوں میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم چاہو تو میں تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں۔ ہم باہر کافی پینے چلتے ہیں۔ زین نے مشل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ مشل نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور غصے سے کھڑی ہوگی۔ اپنی حد میں رہیں زین صاحب، میں یہاں کام کرنے آتی ہوں۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھ سے اس طرح بات کرنے کی کوشش کی تو میں باس سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ مشل کی آواز میں غصہ اور وارننگ تھی۔ زین ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خباثت چمک رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مشل کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ فارس اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے ایک پرانے دوست کا فون آیا جو مشل کی کمپنی میں ہی ایک اعلیٰ عہدے پر کام کرتا تھا۔ اس نے فارس کو بتایا کہ زین نامی ایک شخص اس کی بیوی کو تنگ کر رہا ہے اور صبح بھی ان کے درمیان کچھ بحث ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی فارس کا خون کھول اٹھا۔ وہ مشل سے چاہے جتنی بھی نفرت کرتا تھا، لیکن وہ اس کی بیوی تھی اور اس کی ملکیت تھی۔ کوئی دوسرا مرد اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، یہ فارس کی مردانہ انا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ فارس نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور سیدھا مشل کے آفس پہنچا۔ وہ مشل کے پاس جانے کے بجائے سیدھا کمپنی کے ڈائریکٹر کے کمرے میں گیا۔ ڈائریکٹر فارس کا پرانا جاننے والا تھا۔ فارس نے اسے ٹوک ٹوک الفاظ میں ساری صورتحال بتائی۔ میں زین کو اپنی کمپنی کے باہر زندہ گاڑ سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری کمپنی کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اسے اسی وقت نوکری سے نکالو، ورنہ میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ یہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ فارس کی آواز اتنی خطرناک تھی کہ ڈائریکٹر بھی گھبرا گیا۔ اس نے اسی وقت زین کو اپنے کیبن میں بلوایا اور اسے فوراً نوکری سے نکالنے کا لیٹر تھما دیا۔ زین کو جب پتہ چلا کہ یہ فارس نے کیا ہے تو وہ غصے اور بے بسی سے پاگل ہو گیا۔ اسے کمپنی کی سیکیورٹی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ مشل اس ساری کارروائی سے بالکل بے خبر تھی۔ اسے صرف اتنا پتہ چلا کہ زین کو کسی سنگین غلطی کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا ہے، جس پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ گھر کا ماحول اب بھی ویسا ہی تھا۔ ممانی کی نظریں ہر وقت مشل اور فارس پر ٹکی رہتی تھی۔ انہوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ فارس اب مشل پر اس طرح نہیں چیختا جیسے وہ شروع کے دنوں میں چیختا تھا۔ وہ رات کو دیر تک مشل کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک رات ممانی پانی پینے کے لیے اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ فارس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا تو مشل صوفے پر سو رہی تھی اور فارس اس کے قریب کھڑا اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ فارس نے بہت آہستگی سے مشل کے اوپر ایک کمبل ڈالا اور واپس اپنے بیڈ پر چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ممانی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں اپنا سارا کھیل خراب ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ کسی بھی صورت مشل کو اس گھر کی مستقل بہو کے طور پر قبول نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنا پڑے گا تاکہ فارس مشل کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے۔ اگلے دن ممانی نے زین کا نمبر نکالا اور اسے فون کیا۔ وہ جانتی تھی کہ زین کو فارس نے نوکری سے نکلوایا ہے اور وہ اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ ممانی نے زین کو ایک سنسان کیفے میں ملنے کے لیے بلایا۔ زین کیفے میں پہنچا تو ممانی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ مجھے پتا ہے میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ممانی نے براہ راست بات شروع کی۔ آپ کے بیٹے نے میری عزت اور نوکری دونوں چھینی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زین نے غصے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔
میں تمہاری نوکری تو واپس نہیں دلوا سکتی، لیکن میں تمہیں اس کا بدلہ لینے کا موقع ضرور دے سکتی ہوں، اور ساتھ میں اتنے پیسے بھی دوں گی کہ تم اپنا نیا کام شروع کر سکو۔ مومانی نے اپنے بیگ سے پیسوں کی ایک گڈی نکال کر میز پر رکھی۔ زین کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زین نے پوچھا۔ تمہیں مشل اور اپنے درمیان کچھ جھوٹی واٹس ایپ چیٹس بنانی ہے، ایسی چیٹ جن میں یہ ثابت ہو کہ تم دونوں کا افیئر چل رہا ہے اور مشل میرے بیٹے کی دولت لوٹ کر تمہارے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا رہی ہے۔ ساتھ میں اس کی کچھ ایسی تصاویر بھی ایڈٹ کرواؤ جو فارس کے دماغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ مومانی نے اپنا گھناؤنا منصوبہ تفصیل سے بیان کیا۔ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں ایسی چیز بنا کر دوں گا کہ آپ کا بیٹا خود اسے دھکے مار کر نکالے گا۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا اور پیسے جیب میں رکھ لیے۔ 2 دن بعد زین نے ایک USB اور کچھ پرنٹ شدہ کاغذات ایک لفافے میں ڈال کر مومانی کو دے دیے۔ مومانی نے ان تصاویر اور چیٹس کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ثبوت اتنے شاندار طریقے سے بنائے گئے تھے کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر دھوکہ کھا سکتا تھا۔ اب باری تھی ان ثبوتوں کو فارس تک پہنچانے کی۔ مومانی جانتی تھی کہ اگر انہوں نے خود پہ یہ چیزیں فارس کو دی تو اسے شک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک انتہائی ہوشیار طریقہ اپنایا۔ صبح کے وقت جب مشل کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور فارس واش روم میں تھا، مومانی تیزی سے فارس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فارس کا لیپ ٹاپ بیگ بیڈ پر پڑا تھا۔ انہوں نے وہ براؤن لفافہ انتہائی صفائی کے ساتھ لیپ ٹاپ بیگ کی سائڈ جیب میں رکھ دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ فارس ناشتہ کر کے سیدھا اپنے آفس چلا گیا۔ دن کا پہلا حصہ معمول کے مطابق گزرا۔ دوپہر کے وقت فارس کو ایک اہم میٹنگ کے لیے کچھ پرانے کاغذات کی ضرورت پڑی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ کھولا اور فائلیں نکالنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں وہ براؤن لفافہ آ گیا۔ فارس نے حیرانی سے اس لفافے کو دیکھا۔ اس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس نے لفافہ کھول کر اندر سے کاغذات نکالے۔ جیسے اس کی نظر پہلے صفحے پر پڑی، اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ مشل اور زین کی واٹس ایپ چیٹ کا پرنٹ تھا۔ میری جان، تم فکر مت کرو، فارس بہت بڑا بیوقوف ہے۔ میں نے اس سے شادی صرف اس کے پیسوں کے لیے کی ہے۔ کچھ دن اور رک جاؤ، میں اس کی تجوری کی چابیاں حاصل کر کے سارا کیش اور زیور لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گی، پھر ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں گے۔ یہ میسیج مشل کے نمبر سے زین کو بھیجا گیا تھا۔ فارس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے اگلا صفحہ پلٹا۔ وہاں مشل اور زین کی کچھ ایسی تصاویر تھی جنہیں دیکھ کر کسی بھی مرد کا خون کھول سکتا تھا۔ تصاویر میں مشل زین کے بہت قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا وہ شک جو نکاح کے پہلے دن پیدا ہوا تھا کہ مشل ایک لالچی اور بے حیا لڑکی ہے، آج ایک بھیانک یقین میں بدل گیا تھا۔ اسے اپنا آپ ایک بہت بڑا بے وقوف لگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ مشل کو ایک سیدھی سادی لڑکی سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی پیٹھ پیچھے کتنا بڑا کھیل کھیل رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے مشل نے نوکری کرنے کی ضد کی تھی، یقیناً وہ زین سے ملنے کے لیے ہی باہر جانا چاہتی تھی۔ فارس نے ایک زوردار مکہ اپنی میز پر مارا۔ اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے انٹر کام پر اپنے سیکرٹری کو بلایا۔ میرے وکیل کو فوراً فون کرو اور کہو کہ مجھے طلاق کے کاغذات یاد چاہیے۔ آدھے گھنٹے کے اندر یہ کاغذات میری ٹیبل پر ہونے چاہیے۔ فارس کی آواز اتنی خوفناک اور گرجدار تھی کہ سیکرٹری بغیر کوئی سوال کیے فوراً باہر بھاگ گیا۔ فارس کے دماغ میں اس وقت صرف انتقام چل رہا تھا۔ اس لڑکی کو اس کے کیے کی ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ آدھے گھنٹے بعد طلاق کے کاغذات اس کے سامنے تھے۔ اس نے کاغذات کو سختی سے مٹھی میں پکڑا اور غصے سے پاگل ہوتا ہوا اپنے کیبن سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو پوری رفتار سے گھر کی طرف دوڑا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ دوسری طرف گھر میں مشل آفس سے واپس آ چکی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ وہ مانی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں فارس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج فارس جو طوفان لے کر آئے گا وہ مشل کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے اڑا لے جائے گا۔ گاڑی کے بریک لگنے کی انتہائی تیز آواز نے پورے گھر کو چونکا دیا۔ فارس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور لمبے لمبے ڈگ بیٹھتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ مشل، فارس کی گرجدار آواز نے
پورے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مشل گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس نے فارس کی حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور وہ اس کی طرف کسی بھوکے شیر کی طرح بڑھ رہا تھا۔ کیا ہوا فارس، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ مشل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ فارس نے آگے بڑھ کر وہ سارا لفافہ اور کاغذات مشل کے منہ پر دے مارے۔ یہ کیا غلاظت ہے مشل، یہ ہے تمہاری اصلیت؟ فارس دہاڑا۔ مشل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے۔ جب اس نے وہ تصویریں اور چیٹس دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے فارس، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مشل روتے ہوئے چلائی، جھوٹ؟ یہ تصویریں جھوٹ ہے، یہ تمہارا نمبر جھوٹ ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم ایک گھٹیا اور لالچی عورت ہو۔ فارس نے اس کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ مشل کی چیخ نکل گئی۔ ممانی فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور پاس آ گئی۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی فارس کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی، اب اسے ایک پل بھی اس گھر میں مت رکھنا۔ ممانی نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ فارس نے مشل کو زور سے دھکا دیا اور وہ کاغذات جو وہ وکیل سے بنوا کر لایا تھا اسے دکھائے۔ تمہاری حقیقت کھل چکی ہے مشل، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جو میری نظروں سے۔ فارس نے طلاق کے کاغذات اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ مشل کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل نکال دیا ہو۔ اس نے وہ طلاق کے کاغذات دیکھے تو اس کی ساری صفائیاں اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے ایک نظر فارس کے چہرے پر ڈالی جہاں صرف نفرت تھی، اور دوسری نظر ممانی پر ڈالی جن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ مشل خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنا سوٹ کیس پیک کرنے لگی۔ وہ بنا فارس کی طرف دیکھے اپنے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس گھر میں اب مزید ایک سیکنڈ بھی نہیں رکے گی۔ وہ سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑ کر کمرے سے باہر آئی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ فارس اور ممانی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مشل نے سوٹ کیس کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ممانی کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ فارس کا غصہ ابھی بھی عروج پر تھا۔ اسے مشل کا اس طرح خاموشی سے جانا اپنی انا کی شکست لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مشل گڑ گڑائے اور معافی مانگے۔ اس وقت لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھلا اور مریم اندر داخل ہوئی۔ مریم یونیورسٹی کے ہاسٹل سے اپنا سامان لینے واپس آئی تھی۔ اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو اس کے قدم وہیں رکے۔ مشل رو رہی تھی، اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا اور زمین پر طلاق کے کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ ممانی سکون سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مریم نے حیرت اور صدمے سے پوچھا۔ اس مکار لڑکی کی حقیقت سامنے آ گئی ہے، مریم تم اس سے دور رہو۔ فارس نے غصے سے جواب دیا۔ حقیقت؟ کون سی حقیقت؟ آپ کس دھوکے کی بات کر رہے ہیں؟ مریم نے آگے بڑھ کر طلاق کے کاغذات اٹھائے۔ یہ لڑکی ایک گھٹیا انسان کے ساتھ مل کر مجھے لوٹنے کا پلان بنا رہی تھی۔ اس کے خلاف سارے ثبوت میرے پاس ہے۔ فارس نے چلتے ہوئے وہ تصویریں اور چیٹس مریم کے ہاتھ میں تھما دی۔ مریم نے ان تصویروں کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مریم پہلی بار اپنی ماں کے خوف سے باہر آئی اور اس کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا۔ یہ سب جھوٹ ہے بھائی، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ مریم نے ان کاغذات کو پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو مریم؟ تم اس کریکٹر لیس لڑکی کی طرفداری کر رہی ہو؟ ممانی نے چیختے ہوئے مریم کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ مریم نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج نہیں ماں، آج آپ مجھے نہیں ڈرا سکتی۔ مریم کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ مریم نے فارس کی طرف رخ کیا اور انتہائی بلند آواز میں پھٹ پڑی۔ جی صبح آپ نے مشل کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا نا بھائی، وہ وہاں خود نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس نے آپ کو پھنسانے کا کوئی پلان بنایا تھا۔ مریم روتے ہوئے چلائی، تو وہ میرے باتھ روم میں کیا کر رہی تھی؟ فارس نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ میں نے اسے وہاں بھیجا تھا بھائی، کیونکہ اس دن اس کا فائنل پیپر تھا اور اس کے باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ امی نے جان بوجھ کر پلمبر کو نہیں بلوایا تھا تاکہ مشل کا پیپر چھوٹ جائے۔ مریم نے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ بکواس بند کرو لڑکی، تم اس کے جادو میں آ کر اپنی ماں پر الزام لگا رہی ہو۔ ممانی کا چہرہ خوف سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ آپ چپ رہے ماں، مجھے سب بتانے دے۔ مریم نے فارس کے کندھے پکڑے اور اسے جھنجھوڑا۔ بھائی امی نے صبح سویرے میرے کمرے کو باہر سے لاک کر دیا تھا تاکہ میں باہر آ کر سچ نہ بتا سکوں۔ مشل بالکل بے گناہ تھی، اس نے آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ مریم کی گواہی نے فارس کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ کر دیا تھا۔
فارس چند قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے فوراً ذہن والی تصاویر اور چیٹس کے ٹکڑے زمین سے اٹھائے اور اپنے لیپ ٹاپ بیگ سے اصلی USB نکالی۔ اب اسے ہر چیز پر شک ہونے لگا تھا۔ میں ابھی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ فارس نے وہ USB سختی سے مٹھی میں دبائی اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ کہاں جا رہے ہو فارس؟ اس لڑکی کی باتوں میں مت آؤ۔ فارس کی ماں نے پیچھے سے آواز دی، لیکن فارس گاڑی نکال کر جا چکا تھا۔ فارس سیدھا اپنے IT ایکسپرٹ دوست کاشف کے پاس پہنچا۔ کاشف اس وقت اپنے کیبن میں موجود تھا۔ کاشف، مجھے ابھی کے ابھی ان تصاویر اور واٹس ایپ چیٹس کی مکمل رپورٹ چاہیے۔ تم جو بھی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہو کرو، لیکن مجھے سچ بتاؤ۔ فارس نے USB اس کی میز پر پٹک دی۔ فارس، ریلیکس ہو جاؤ، میں ابھی چیک کرتا ہوں۔ کاشف نے اسے کرسی پر بٹھایا اور USB اپنے کمپیوٹر میں لگا دی۔ چند گھنٹوں کی انتہائی سخت تفتیش اور مختلف ٹولز کے استعمال کے بعد کاشف نے اپنی اسکرین فارس کی طرف موڑ دی۔ فارس، یہ ساری چیٹس فیک ایپلیکیشنز کے ذریعے بنائی کی ہے، یہ اصلی واٹس ایپ نہیں ہے۔ کاشف نے لاجیکل ثبوت سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور یہ تصویریں؟ فارس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ تصویریں 100% فوٹو شاپڈ ہیں۔ دیکھو یہاں سائے اور روشنی کا زاویہ بالکل غلط ہے۔ کاشف نے تصاویر کو زوم کر کے دکھایا۔ فارس کا سر چکرا گیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک اور چیز فارس، اس USB میں ایک بینک رسید کی ریکوری فائل بھی ملی ہے۔ کاشف نے ایک اور ونڈو کھولی۔ یہ کیا کاشف؟ فارس نے اسکرین کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایک منی ٹرانسفر کی رسید ہے جو زین کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے پیسوں کی ہے، اور یہ پیسے جس اکاؤنٹ سے گئے ہیں وہ تمہاری والدہ کا ذاتی اکاؤنٹ ہے۔ کاشف نے آخری اور سب سے بڑا سچ بتا دیا۔ یہ سنتے ہی فارس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات بہت دیر سے گھر آیا۔ اگلے دن کی صبح تھی۔ فارس نے پورے گھر کو لاؤنج میں جمع کر لیا تھا۔ مشل مریم کی دوست کے گھر جا چکی تھی کیونکہ وہ ایک لمحہ بھی اس گھر میں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ فارس صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی۔ اس کے بابا بھی وہیں موجود تھے اور اس کی ماں انتہائی پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ کیا بات ہے فارس، تم نے سب کو کیوں بلایا ہے؟ اس نے بابا نے پوچھا۔ کیونکہ میں آج اس گھر کی ساری گندگی صاف کرنے لگا ہوں بابا۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور وہ ساری رپورٹ جو کاشف نے دی تھی اس کے سامنے رکھی۔ یہ ہے آپ کا اصلی چہرہ ماں، آپ نے زین کو پیسے دے کر مشل کے خلاف یہ جعلی ثبوت بنوائے۔ فارس کی آواز دکھ اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے فارس، کوئی تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ اس کی ماں نے کانپتی آواز میں دفاع کرنے کی کوشش کی۔ بس کر دے ماں، اب کوئی جھوٹ نہیں چلے گا۔ بینک کی رسیدیں جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ نے ایک یتیم لڑکی کی زندگی برباد کر دی، آپ نے میرا گھر توڑ دیا۔ فارس چلایا۔ ہاں میں نے کیا یہ سب کیونکہ میں اس 2 کوڑی کی لڑکی کو اپنے بیٹے کی بیوی نہیں مانگتی تھی۔ اس کی ماں نے آخرکار سچ اگل دیا۔ فارس نے اپنے بابا کی طرف رجوع کیا۔ آپ بھی برابر کے شریک ہیں بابا، آپ کی بزدلی نے میری ماں کو اتنا ظالم بنا دیا، آپ نے کبھی انہیں غلط کام سے نہیں روکا۔ فارس نے اپنے باپ کی مجرمانہ خاموشی کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے بابا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ فارس نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے ماں، میں آپ سے اپنا ہر رشتہ توڑ رہا ہوں، میں آپ کے لیے آج سے مر چکا ہوں۔ فارس بیٹا ایسا مت کہو، میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ روتے ہوئے فارس کے قدموں میں گر گئی، لیکن فارس نے انہیں نظر انداز کیا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے مشل کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ فارس گاڑی چلاتا ہوا مریم کی دوست کے گھر پہنچا۔ مشل وہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی اور تھکاوٹ تھی۔ فارس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوا۔ مشل نے فارس کو دیکھا تو اس کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ مجھے ذلیل کر کے اس گھر سے نکال چکے ہیں، اب میں آپ سے بات کرنا ابھی پسند نہیں کرتی، اب ہمارے درمیان کچھ نہیں بچا۔ مشل نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جو شخص کبھی غرور کا مجسمہ تھا آج وہ مشل کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ فارس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو مشل، میں بہت بڑا اندھا تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ فارس نے مشل کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ مشل نے سختی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ میرے قریب مت آئیں فارس، آپ نے مجھ پر جو ظلم کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری کردار کشی کی، تمہیں اذیت دی، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ فارس گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رویے اور شکوک پر شرمندہ تھا۔
मिशेल ने सख्ती से उसे ठुकरा दिया। आपको मुझ पर कभी एतबार नहीं था फारिस, और आप जानते हैं जिस रिश्ते में बुनियादी एतबार न हो वहाँ मोहब्बत कभी नहीं पनप सकती। मैं बाप के साथ वापस नहीं जाऊंगी। मिशेल ने कतई अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। फारिस रोता रहा लेकिन मिशेल ने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। फारिस टूटे हुए दिल के साथ वहां से वापस आ गया। शाम का वक्त था। मिशेल ऑफिस से निकलकर पैदल मरियम के दोस्त के घर जा रही थी। वह रास्ता सुनसान था। मुमानी के भेजे हुए गुंडे वहीं छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने मिशेल पर हमला कर दिया। मिशेल के चारों तरफ गुंडे आ गए और उन्होंने उस पर वार करने के लिए लाठियां उठा ली। मिशेल खौफ से चीख पड़ी। एन उसी वक्त फारिस की गाड़ी वहां से गुजरी, जो रोजाना छुपकर मिशेल की हिफाजत के लिए उसके पीछे आता था। फारिस ने जैसे ही मिशेल को खतरे में देखा, उसने गाड़ी एकदम रोकी और बाहर निकलकर गुंडों पर झपट पड़ा। फारिस ने अकेले इन गुंडों का मुकाबला किया। उसने मिशेल को अपने पीछे छुपा लिया। लड़ाई के दौरान एक गुंडे ने फारिस पर वार किया और वो मिशेल के कदमों में गिर गया। गुंडे जोर से आवाज़ सुनकर वहां से भाग गए। फारिस आंखें खोलें प्लीज़। मिशेल फारिस के सीने पर हाथ रखकर ज़ारों की तरह रोने लगी। उसकी सारी नफरत एक लम्हे में ख़त्म होगी। अस्पताल का मंजर इंतहाई दिलखराश था। फारिस ऑपरेशन थिएटर में मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला था। मिशेल बाहर खड़ी रो रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि फारिस उसके लिए कितना अहम है। फारिस का उसकी खातिर जान दे देना मिशेल के अंदर छुपी हुई मोहब्बत को जगा चुका था। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि फारिस खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश आने में वक्त लगेगा। मिशेल भागकर फारिस के कमरे में गई। फारिस बेड पर बेसुध पड़ा था। मिशेल ने फारिस का हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। मुझे छोड़कर मत जाना फारिस, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने आपको माफ़ किया। मिशेल ने रोते हुए अपने जज्बात का इकरार किया। कुछ देर बाद फारिस ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसने मिशेल को अपने पास रोते हुए देखा तो उसके लबों पर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट आ गई। तुमने मुझे माफ़ कर दिया मिशेल? फारिस ने इंतहाई धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ फारिस, मैंने आपको माफ़ कर दिया। आप सच में बिल्कुल बदल चुके हैं, मिशेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। 1 साल का अरसा गुजर गया। फारिस और मिशेल अब अपने एक अलग और खूबसूरत घर में रह रहे हैं। उनकी ज़िंदगी पुरसुकून और बेपनाह मोहब्बत से भरी हुई है। फारिस ने मिशेल को वो सारी खुशियाँ दे दी थी जिनकी वो हकदार थी। फारिस रोज़ाना सुबह मिशेल को प्यार से उठाता और दोनों एक साथ ऑफिस जाते। उनके दरमियान अब मुकम्मल एतबार और इज्जत थी। दूसरी तरफ मुमानी एक बड़े से घर में बिल्कुल अकेली और तन्हाई का शिकार हो चुकी थी। फारिस ने उन्हें खर्चा तो दे दिया था, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं चाहता था। मामू भी उनकी कड़वी बातों की वजह से उनसे अलग कमरे में रहते थे। मुमानी की यही तन्हाई और महरूमी उनकी असल सज़ा थी, जो उन्हें सारी ज़िंदगी काटनी थी। उनका तकब्बुर खाक में मिल चुका था और मिशेल अपने सच्चे किरदार की बदौलत अपनी खुशगवार मंजिल तक पहुंच चुकी थी।